بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کی ٹیچر لٹل ماسٹرز ماڈل اسکول سے امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھر پر خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو باب دوم توحید کلاس 3 کا سبق پڑھانے جا رہی ہوں۔ توحید کیا ہے؟ توحید ہمارے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ پیارے بچوں، اس بات کو دل سے ماننا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا توحید کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے بھی اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور یہی توحید کہلاتا ہے۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ایک ماننا ہے۔ توحید ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ توحید ایمان کا بنیادی حصہ ہے اور اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ توحید پر ایمان لانا ہر مسلمان اور مرد عورت پر لازم ہے۔ توحید کا اقرار تمام مسلمانوں پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا مطلب سورہ اخلاص میں خود ہی سمجھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اسی عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے کا حکم قل هو اللہ احد۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے بارے میں خود بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس کی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس صورت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ کائنات کے نظام کو چلانے اور سنبھالنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ہم سب اس کی مخلوق ہے، وہ ہم سب کا پالنے والا ہے۔ اس صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ کائنات یعنی یہ دنیا کے نظام کو چلانے اور سنبھالنے کے لیے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم سب اسی کے محتاج ہیں۔ یعنی وہ ہمارا خالق اور مالک ہے اور ہم سب اسی کی مخلوق ہیں۔ وہ ہم سب کا پالنے والا، یعنی وہ ہمیں روزی رزق سب کچھ وہی دیتا ہے۔ ہم سب اسی کے مخلوق ہیں۔ وہی زندگی موت دینے والا ہے، یعنی ہمیں زندگی بھی اسی نے دی اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں اور وہ نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتا۔ صرف وہی عبادت کے لائق ہے، یعنی ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک یا شامل کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو ہم مشرک کہلائیں گے اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک کے بارے میں خود ہی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ ترجمہ: بلا شبہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا شریک کوئی بھی نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ ہمیں صرف اسی کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے۔ ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں صرف اسی سے مانگنا چاہیے اور ہمیں اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ یعنی ہمیں جو بھی ضرورت ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے اور اسی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری دینی اور دنیاوی کامیابی ہے۔ تو پیارے بچوں، مختصر سوالات ہے یہ: توحید سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، کائنات میں موجود ہر چیز کا خالق و مالک کون ہے؟ سوال نمبر 3، شرک کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور درست جوابات کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 1، ایمان کا پہلا بنیادی جز ہے توحید، آخرت، حج۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس بات کا دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا کہلاتا ہے شرک، گناہ۔ توحید
توحید کا مطلب کس صورت میں سمجھایا گیا ہے؟ سورہ اخلاص، سورۃ العصر، سورہ کوثر۔ توحید کون سی زبان کا لفظ ہے؟ فارسی، عبرانی، عربی۔ سب سے بڑا گناہ ہے شرک، بدعت، چوری۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر نہیں آئے تو آپ جب اسائنمنٹ دینے آئیں گے تو پھر آپ مجھ سے سمجھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔